بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیضان اشرف, میرے ساتھ موجود ہے عیسیٰ نقوی صاحب. عیسیٰ نقوی صاحب, بلاول بھٹو صاحب چاہتے کیا ہیں وہ؟ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا؟ بلاول نے کہا ہے کہ جو میڈیا میں ڈرافٹ آ رہا ہے وہ اصل مسودہ نہیں ہے, وہ اصل ڈرافٹ نہیں ہے. تو جمہوریت کا تقاضا ہے, شفافیت کا تقاضا ہے کہ آپ پاکستان کے میڈیا کو جو اصل ڈرافٹ نہیں مل رہا تو آپ اصل ڈرافٹ دکھا دیں. کیا بلاول کو اجازت ہے اصل ڈرافٹ دکھانے کی؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے, ہم تو یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ بلاول کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اصل ڈرافٹ سامنے رکھ دے. جیسے ان کو اجازت نہیں ہے کہ جس حلقے سے وہ ہارے ہیں الیکشن لاہور کے عطا تارڑ کے مقابلے میں, ایسے ہی ان کو شکست فاش ہوئی ہے, اس حلقے کے ہر پولنگ اسٹیشن پہ ان کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا نا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین جہاں الیکشن لڑ رہا ہوگا اس کے ہر پولنگ اسٹیشن پر اس کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوگا, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے پولنگ ایجنٹ نے اپنے چیئرمین کے رزلٹ کی فارم 45 کی کاپی نہیں لی ہوگی. بالکل لی ہوگی. تو جو اس وقت اتنا بڑا سیاسی وبال بنا ہوا ہے پاکستان میں, جتنے بڑے کوسچن مارک, سوالیہ نشان بن گئے اس پارلیمنٹ پہ. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ہم جیتے ہیں نشست, تو بلاول بھٹو زرداری اٹھا کے منہ پہ مارے ان کے فارم 45 اور کہے کہ یہ لو فارم 45, اس پہ اپنا رزلٹ چیک کرو, ویریفائی کرو, تم ہارے ہو یا تم جیتے ہو. غلط ثابت کر دے ان کو. بالکل ایسے ہی. بلاول بھٹو زرداری اس وقت عطا تارڑ کی سیٹ کا پروٹیکٹر ہے ٹیکنیکلی. وہ اپنے دستاویزات سامنے رکھ دیں. تو یہ جو مسودہ ہے جس کے اوپر اتنی بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے, تو اس کا اصل مسودہ جو میڈیا میں نہیں آ رہا, تو مہربانی کریں آپ ایک بڑی جماعت کے جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی, جس کے فاؤنڈر نے پاکستان کا پہلا متفقہ آئین دیا, جس کی والدہ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی, آپ کے لوگ کوڑے کھاتے رہے, آپ کی ایک لمبی ہسٹری ہے, تو آج آپ اٹھا کے مسودہ سامنے رکھ دیں, جمہوریت کا تقاضا پورا کریں. اچھا, پھر آگے بلاول کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کانسیپٹس ہوں گے جو حکومت ترامیم کرنا چاہتی تھی. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, دیٹ از پاسبل. لیکن یہاں پر بلاول دیکھیں کر کیا رہے ہیں. میں اردو نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کو گالی کے طور پہ لیا جاتا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کمیلین جو ہے نا, اس میں اس کو جن لوگوں نے دیکھا ہے, وہ اگر سبز رنگ کے پتوں پہ, درخت پہ جیسے ہی پاؤں رکھتا ہے, ہاتھ رکھتا ہے, تو اس کے جسم کا رنگ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے, وہ سبز ہو جاتا ہے. وہ جب بھوری چیز پہ رکھتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں رنگ بدلنا. بلاول جو ایک دم سے رنگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اتنا آسان نہیں ہے. اب دیکھیں 90s, ظاہر ہے کہ ان کی پرورش جن سیاسی ہاتھوں میں ہوئی ہے, انہوں نے 80 کی دہائی, 70 کی دہائی, 90 کی دہائی کی سیاست کی ہے, ارلی 2000s کی ہے. بلاول خود ایک اور جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. بلاول جنریشن وائی سے ہیں, وہ بھی جنریشن زیڈ سے نہیں ہے. بلاول بھی جو ہمارے والی جنریشن ہے, یعنی کہ ہاں, کیونکہ غالباً 88 کی ان کی پیدائش ہے, 88 کی پیدائش ہے, تو یہ بھی اس جنریشن سے ہیں جو 81 سے 96 کے درمیان پیدا ہوئی تھی. یہ بھی اس سے پہلے والی جنریشن ہے. تو بلاول کی جو سیاسی تربیت, ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے کسی کو بھی پاگل بنانا, بے وقوف بنانا آسان ہے. وہ بھائی آپ جو یہ ابھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس تمام گفتگو میں حامد میر صاحب کے ساتھ, تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ملوں گا, یہ میں جمہوری تقاضا پورا کروں گا, فلاں جمہوری تقاضا پورا کروں گا, تو آپ کے والد صاحب صدر پاکستان آصف علی زرداری, وہ مولانا فضل الرحمان سے جا کے ان کے گھر ملاقات کر کے آئے. آپ نے اتنی جا کے ملاقاتیں کی, آپ نے وکٹری سائنز بنائے, آپ نے اپنی پارٹی کو انسٹرکشن دی, جو آپ کی پارلیمانی پارٹی کا جوائنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سینیٹرز اور ایم این ایز موجود تھے, آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اس کے حق میں. تو ابھی کنسنسس اگر بلڈ نہیں ہوا تھا تو آپ ووٹ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اور مسودہ جو ہے وہ اگر یہ نہیں تھا, وہ دوسرا تھا کہ آپ نے سرکولیٹ کیا تھا اپنی پارٹی میں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ آن دا بیسس آف انفارمیشن پر یقین ہو کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم این اے کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے. وہ تو حکومت کے سینٹ کے کسی سینیٹر کے پاس, حکومت والی بات تو ہم بعد میں کریں گے نا, ہم تو بلاول کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. بلاول کے پاس مسودہ کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا؟ نہیں کیا. انہوں نے پھر کس طرح انسٹرکشنز پاس کر دی؟ مولانا سے ووٹ کیوں مانگنے گئے تھے
اگر وہ مسودہ اس کی کچھ باتوں سے آپ بھی اگری نہیں کرتے اور اب وہ نکلنی ہے اور آپ نے ایک نیا اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، تو پھر آپ کے والد صاحب اور آپ مولانا فضل الرحمان سے ووٹ کیوں کر مانگنے گئے تھے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ آپ لوگ نمبرز پورے ہونے کے دعوے اور وکٹری سائنس کیوں بنا رہے تھے؟ اس کا تو جواب آپ کے پاس ہے نہیں۔ اچھا، بلاول کہتے کیا ہیں کہ اس میں کچھ کانسیپٹس ہوں گے جو حکومت ترامیم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس ڈرافٹ میں نہیں تھی۔ جہاں تک میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہم اسے مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے کچھ حصے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو جو آئین سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے یا جو قانون سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو جیسے میری کوشش ہوگی کہ آئینی عدالتیں بنیں، ہماری کوشش ہوگی کہ 18ویں ترمیم میں میں جوڈیشل تقرریوں کا طریقہ کار رکھا گیا تھا 19ویں ترمیم سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے حکومت کا کوئی پوائنٹ یا حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کے بھی مجوزہ ترامیم کو ماننا پڑے گا۔ اس وقت ہم جس چیز پر کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اصل ڈرافٹ آئینی عدالتوں اور میثاق جمہوریت کے حوالے سے تیار کیا ہوا رکھا تھا، اور وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے شیئر کریں گے۔ مولانا اپنے کسی ڈرافٹ پر بھی کام کر رہے ہیں، پھر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کم از کم آپس میں اتفاق رائے پیدا کریں اور وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بڑی واضح طور پر یہ اشارہ کرتی ہے بلاول بھٹو کی جو گفتگو ہے، جو ان کے انٹرویوز ہیں جو اس میں باتیں کی ہیں، کہ جو کام بیسکلی اتوار 15 ستمبر رات 11:15 بجے سے پہلے کرنے کا تھا، جو اپریل سے کہانی چل رہی تھی کہ جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ نے اس وقت کرنی تھی نا، وہ آپ نے نہیں کی۔ تو جو آپ اب کر رہے ہیں بیسکلی آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، آپ آگ لگ چکی، عمارت آدھے سے زیادہ جل چکی، اب آپ فائر بریگیڈ لے کر پہنچے ہیں، آپ نے وہاں پر آگ بجھانے کے آلات پہلے سے نہیں کیے ہوئے تھے۔ یہاں ایک میرا سوال ہے کہ کیا بلاول بھٹو سپیس گین نہیں کر رہے؟ جو بلنڈر نون لیگ نے کیا ہے وہ سپیس وہ گین کر رہے ہیں کہ میں اب آؤں فرنٹ فوٹ پہ کھیلوں اور میں چھکا مار جاؤں؟ ایگزیکٹلی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر بلاول مولانا کو پل کرنے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی طرف، اگر بلاول پی ٹی آئی سے کچھ ترامیم کے اوپر اوکے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو بلاول کی ایک بہت بڑی سیاسی جیت ہوگی۔ اور یہ ایک بڑی اسائنمنٹ ہے کہ اب یہ اتنا فیاسکو جو ہوا ہے، اتنا بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے، اتنا بڑی جو فائٹ ہو گئی ہے، یہ جو سارا سین جس طریقے سے پھیلا ہے، اس کے اوپر اگر بلاول یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بلاول منظور نظر ہو جائیں گے کہ اچھا ہاں جی اس لڑکے میں اسکل ہے۔ دیکھیے میری تو پھر جو پاکستان کی جو طاقتور ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ان کا جس قسم کا کردار ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہما ہے، اقتدار کا ہما ہے نا، وہ اڑ رہا ہوتا ہے اگلا، وہ جا کے جس کے سر کے اوپر بیٹھتا ہے، نہیں وہ اگلا اقتدار کا ہما اصل میں تو عوام کا ووٹ ہوگا۔ عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ بلاول کرتے کیا رہے ہیں اور اب کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آج کا کنڈکٹ ہے نہیں۔ بلاول نے تو تمام اپنے پولیٹیکل کنڈکٹ میں ہی ڈڈ ناٹ فالو انٹو دا فٹ سٹیپس آف، یعنی کہ چاہے کچھ برے ایکشنز بھی ہوں گے لیکن انہوں نے جو اپنی لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی اس کے فٹ سٹیپس کو تو فالو نہیں کیا۔ تو ابھی بھی بلاول ظاہر ہے کہ فیس سیونگ بھی کر رہے ہیں۔ اتنی جو صورتحال ہوگی ہے، جو جزیات سامنے آئی ہیں ترامیم کی، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ بلاول کی پارٹی، بے نظیر کی پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، یہ ان لوگوں کی پارٹی نے یہ چیزیں بھی مان لی تھی، خاص طور پہ وہ آرٹیکل 8، آرٹیکل 199 جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خوفناک ہے، بھیانک ہے، اس کے لیے اگری کر لیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ بلاول کامیاب مجھے نہیں لگتا ہوں گے، لیکن یہ فلائٹ جو ہے نا، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، ٹیک آف کرتا ہے، تو کیپٹن جب اپنا بتاتا ہے تو ان کو آن بورڈ ویلکم کرنے کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ جو فلائٹ ہے وہ غیر ضروری طور پر ناہموار ہو سکتی ہے، ٹربولنس ہو سکتی ہے، تو سیٹ بیلٹ باندھ کر رکھیں۔ تو ابھی آپ کو کچھ چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گی۔ ایک سوال ہے میرا جاتے جاتے، وسیم بادامی کے شو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اکتوبر کو میرا جو چیف جسٹس ہوگا وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ میرا نہیں کہا لیکن انہوں نے ہاں مطلب چیف جسٹس ہوں گے، وہ ظاہری بات ان کا بھی ہوگا۔
یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت کی میں سپورٹ کرتا ہوں, وہاں پہ انہوں نے بتایا نہیں ہے. کانٹراڈکٹری ہیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا نا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں تو وہ گے کھل کے بتانا چاہیے تھا یا چیف جسٹس آف دیٹ سپریم کورٹ ہوں گے جس کو آپ ٹوتھ لیس بنا کے, جس کو آپ بالکل ہی, جس کے اختیارات اس عدالت کو آپ ایک سول کورٹ کی طرح کی عدالت, تھوڑی سی امپاورڈ اور آخری اس پہ ججمنٹ دینے والی, آپ تو اس کے اوپر ایک اور جوڈیشل سسٹم کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, کیونکہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہوں گے اور وہ چیئر کیا کریں گے میٹنگ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی دیکھتے ہیں کہ میڈے کی کال آتی ہے یا بلاول بھٹو صاحب کامیاب ہوتے ہیں. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.